آپ حضرات ہمارے درد کو سننے کے لیے یہاں آئے. ایک شعر سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا, شروع کرنا چاہوں گا. دل پہ ٹھیس لگی ہے جب تو آہ لبوں تک آئی ہے, یوں ہی چھن سے بول اتنا تو شیشے کا دستور ہے. دل کو ٹھیس لگی ہے, اس لیے آج اتنے لوگ یہاں اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کے درمیان آئے ہیں. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہندوستان ہمارا ملک ہے, اس کا جمہوری نظام ہے. اس ملک میں سب کو آزادی کے ساتھ, مساوات کے ساتھ, برابری کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پہ جینے کا حق ہے. اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے پوری تاریخ شاہد ہے کہ کبھی کسی مسلمان نے کسی بھی مذہب کے پیشوا کے خلاف آج تک کچھ نہیں کہا. اگر کسی کے پاس ایسی کوئی بات ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن کبھی کسی مسلمان نے کسی بھی مذہب کے پیشوا کے خلاف آج تک کوئی بات نہیں کی. لیکن اسی ملک میں مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کے خلاف بار بار ایسی باتیں کی گئیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی کا معاملہ صرف اس ملک کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام پوری دنیا کے ہیں, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں وہاں پیغمبر اسلام کے ماننے والے. اس ملک کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اگر پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. اگر ایسی کوئی بات آتی سامنے ہے تو یقیناً دوسرے ملک والے اگر ہمارے ملک کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسی بات کی ہے انہوں نے ہمارے ملک پر جگہسائی کا ایک موقع دے دیا. اس لیے ایسی کوئی بات جو پیغمبر اسلام کے خلاف ہو عالمی اعتبار سے بھی ناقابل قبول اور اپنے ملک کے حق مفید نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے. آخر وہ کیسے ہندو بھائی ہیں جو مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف ایسی بات کر کے وہ اپنے دل کو تسکین دینا چاہتے ہیں. مجھ کو یقین ہے کہ کسی بھی مذہب میں ایسی بات نہیں کی گئی ہوگی کہ وہ کسی بھی مذہب کے جو پیشوا ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے. لہٰذا ایسا کوئی فرد بار بار اگر ایسا کوئی جرم کرتا ہے تو ہمارے ادارہ شریعہ نے اس سے پہلے بھی تحریک بیداری کانفرنس کے ذریعے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف ایک قانون بنائیں کہ جو اس قانون کے ڈر سے کبھی بھی پیغمبر اسلام محمد عربی کے خلاف کوئی زبان درازی نہ کرے. ہم ادارہ شریعہ کے اس مطالبے کو پھر آج اس کانفرنس میں دہراتے ہیں کہ ایک ایسا قانون کیندر بنائے جو بھی اس کے لیے پرتکریا ہو وہ انجام دیتے ہوئے جو مسائل ہیں, اسٹیپ ہیں, اس سب کو انجام دیتے ہوئے ایک قانون ایسا بنائے کہ پھر بار بار ایسا کچھ نہیں ہو. ایک مطالبہ تو یہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ محض گرفتار کر لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آپ تو میڈیا والے ہیں, آپ تیسری آنکھ ہیں اور ہماری زبان ہے. آپ کے ذریعے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر زخم کسی ہاتھ میں ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے, لیکن ہاتھ اگر دوسرے عضو کو خراب کرنے کے لائق ہو جائے تو اس کو کاٹ کے ہٹایا جاتا ہے. اس لیے اگر اس ملک کا کوئی ایسا آدمی جو یہاں کے آئین کے خلاف ہو, دستور کے خلاف ہو, امن کے خلاف ہو, آزادی کے خلاف ہو, اسے ایسی سزا ملنی چاہیے تاکہ ملک کا دوسرا حصہ اسے محفوظ رہے. اس لیے اس کے خلاف ایسا قانون بھی ہو اور اس کے خلاف باضابطہ ایسا شخص کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کچھ ایسا نہیں ہو. ایک آخری بات ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جس آشرم سے یہ بات بار بار آتی ہے اسے آپ کیوں نہیں سیل کروا دیتے, اسے آپ بند کروائیے. جب تک وہ اڈا رہے گا وہاں کیسے لوگ رہیں گے. مجھے بات تو اپنے ان ہندو مذہب کے پیشواؤں سے بھی کرنی ہے کہ میرے بھائی یہ آپ کے مذہب کے خلاف بھی یہ باتیں ہیں کہ جو لوگ آپ کے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مذہب کو کم از کم بچانے کے لیے ان کی زبان پہ لگام لگائیے کہ تم میرے مذہب کو بدنام کر رہے. ہماری بات ہے, ہم لے کر کے آ گئے. ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں اور جو مرکزی سرکار ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں, جو صوبائی سرکار ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کم از کم 3 مطالبے آپ قبول فرما لیں. جس شخص نے ایسا کچھ کیا ہے, جس کا نام لیا ہمارے نائب قاضی صاحب نے, ان کے خلاف آپ سخت سزا
کا اقدام کریں. دوسرے یہ کہ جہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے اس جگہ کو آپ بالکل سیل کر دیں. اور تیسری بات یہ کہ ایسا قانون آپ بنائیں کہ جس سے آئندہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز رہے. میں قانون کی بہاریں ہیں، قانون کی بالادستی کا نعرہ ہے اور قانون کا ہاتھ بہت لمبا ہے. جب قانون کا ہاتھ اتنا لمبا ہے تو ہندوستان میں مذہبی منافرت پھیلانے والے اور ہندوستان کی یکجہتی اور امن کو غارت کرنے والوں تک قانون کا ہاتھ کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ آخر آئین ہند کے قانون کے ہاتھ کو مفلوج کس نے کیا؟ اسے اپاہج کس نے بنایا ہے؟ ہم ساری حکومتوں سے، خصوصی طور پر مرکزی حکومت اور یوگی حکومت سے، وہ ہندوستان کا وہ پاکھنڈی جو لگاتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، آخر کیا ہندوستان میں مذہبی منافرت پھیلانے والے اور کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف بولنے والے کے لیے کیا ہندوستان میں قانون نہیں ہے؟ اگر قانون ہے تو پھر یہ حکومت یا انتظامیہ کیا صرف یوں ہی نام کی ہے؟ آخر قانون کا ہاتھ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آئین ہند کے جو دفعات اور تعزیرات ہیں، چاہے وہ ڈاٹا ہو چاہے کوٹا ہو، ان سارے تعزیرات کے خلاف اور مذہبی منافرت کے خلاف بولنے والوں کے خلاف فوراً سخت کارروائی کی جائے اور اس پاکھنڈی کی زبان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیا جائے. نام غلام حسین ثقافی. یتی نرسنگھا نند نے ابھی حال میں غازی آباد یو پی کے رہنے والے نے، اس سے قبل بھی انہوں نے غلط بیان دیا تھا، زہریلا بیان دیا تھا، اس پہ لوگ سڑکوں پہ اترے. ہم بار بار ہندوستان میں کئی بار مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں کی گئی اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی سیاست یا پھر کوئی ووٹ یا تو پھر کوئی الیکشن کا موقع آتا ہے. مجھے ڈر اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے معاملات کو پیش کر کے اسے سیاست کا عظیم حصہ بنا دیا جائے اور ملک کو جلنے پر مجبور کر دیا جائے. حکومت جو یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے کہ جناب سلمان اظہری صاحب، جناب قمر غنی عثمانی صاحب، جنہوں نے کسی دھرم پر یا کسی ویکتی پر کوئی ٹپنی نہیں کی لیکن آج تک وہ جیل کے اندر ہیں، اور ایک شخص جو آئے دن ہندوستان کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط ٹپنی کر کے ہندوستان کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، وہ کھلا آزادی سے گھوم رہا ہے. یعنی یتی نرسمہا نند سرسوتی اور مہاراشٹر کے ایک گری جو مہاراج ہیں، انہوں نے اس طرح کی گستاخی کی. ہم اپنے بہار کے مکھیہ منتری کے ذریعے سے حکومت ہند سے، کیندر سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر لگام لگائی جائے اور ہندوستان کے امن، شانتی اور بھائی چارہ کو بھنگ ہونے سے بچایا جائے. ہندوستان کا مسلمان شانتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد پر کوئی غلط ٹپنی نہ کی جائے، ہندوستان کے ماحول کو بہترین اور اچھا رہنے دیا جائے.